بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد وال محمد پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ قارون، اس کی سرکشی اور اس کا انجام۔ قارون اجمی لفظ ہے۔ اسی عبرانی زبان میں بروایت ناصر التواریخ فورے اور بروایت روضۃ الصفا فاروق کہتے ہیں۔ اس کا سلسلہ نسب یہ ہے: قارون بن یسہار بن کاہاس بن لیوی بن یعقوب علیہ السلام۔ یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ نہایت حسین اور خوبصورت تھا۔ اسی بنا پر اس کا لقب منور تھا۔ بنی اسرائیل میں اس کی بہت عزت تھی۔ لوگ اسے موسیٰ و ہارون کے بعد سب سے بہتر جانتے تھے۔ یہ توریت کی قرأت اور اس کے علم میں موسیٰ و ہارون کے بعد سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ فکر و فاقہ میں گزارا کرتا تھا اور عبادت گزاری میں بے نظیر تھا۔ حضرت موسیٰ جب بھی کوہ طور پر 70 آدمیوں کو لے کر جاتے تھے تو ان میں یہ ضرور ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ سے اس نے علم توریت حاصل کیا اور کیمیا بنانا سیکھا۔ بروایت عرائش سالوی، خروج موسیٰ سے قبل قارون فرعون کی طرف سے عامل مصر تھا۔ کچھ دولت فرعون سے حاصل کی، کچھ کیمیا گری سے پیدا کی۔ شیطان کی امداد سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے جب دریا عبور کیا تو قارون ساتھ تھا۔ ابھی اس کا مزاج بگڑا نہ تھا، لیکن خیالات کروٹ لے چکے تھے۔ بنی اسرائیل جب عذاب تہیہ میں مبتلا ہونے کے بعد دعا و استغفار میں مشغول ہوئے تو قارون نے توبہ و استغفار سے منع کیا اور کہا، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ توبہ و استغفار بے معنی چیز ہے۔ جب حضرت موسیٰ کو معلوم ہوا تو آپ نے اس سے کہا، یہ حرکتیں چھوڑ دو، لیکن وہ بدستور اپنے راستے پر لگا رہا۔ چونکہ دولت اس کے دماغ پر چھا چکی تھی، لہٰذا اس نے آپ کی بات کی پرواہ نہ کی اور بروایت مجمع البحرین آپ سے استہزاء کیا۔ حضرت موسیٰ کو بے انتہا دکھ ہوا۔ آپ وہاں سے اپنے گھر واپس آئے اور آ کر صحن خانے میں رنجیدہ بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ بالوں کا ایک جبہ پہنے ہوئے تھے اور جوتیاں آپ کے پاؤں میں تھیں۔ آپ کے چلے آنے کے بعد قارون نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ پر گیلی راکھ ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر حضرت موسیٰ کو سخت غصہ آیا اور آپ کے بال کھڑے ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو غصہ آتا تھا تو کندھے کے بال اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے کہ کپڑوں سے باہر نکل آتے تھے اور خون کے قطرات بالوں سے ٹپکنے لگتے تھے۔ حضرت موسیٰ اسی غصہ کی حالت میں بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، مالک، اب تیری توجہ درکار ہے۔ تو قارون کی سرکشی کو دیکھ رہا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے زمین کو تمہاری مکمل اطاعت کا حکم دے دیا ہے، اب تم جس طرح چاہو اسے استعمال کرو۔ عرائش سالوی میں ہے کہ جب قارون بہت زیادہ دولت مند ہو گیا تو اس کا دماغ انسانیت سے باغی ہو گیا اور وہ جباروں اور سرکشوں کی راہ پر چل پڑا۔ انتہائی سرکش ہو گیا۔ اس نے یہ کوشش کی کہ تمام بنی اسرائیل اس کے زیر اطاعت آ جائیں۔ اس نے اپنے لیے ایک عالی شان قصر تیار کیا اور ایک عظیم الشان تخت بنوایا جو زر و جواہر سے آراستہ تھا۔ وہ اس پر بیٹھتا تھا اور لوگوں کو جمع کر کے انہیں خوب کھلاتا پلاتا تھا۔ رقص و سرود کی محفلیں گرم کرتا، جامہ ارغوانی پہنتا تھا اور سفید گھوڑے پر سواری کرتا تھا۔ اس کا یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ 4000 خادموں اور 1000 سیمی بدن ایسی لڑکیوں کی جھرمٹ میں نکلتا تھا جو زیورات سے آراستہ ہوتی تھیں۔ وہ اسی شان و شوکت سے نکل کر سارے علاقوں کا تفریحی سفر کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دنیا طلب لوگ شب و روز اسی طرح دولت مند ہونے کی تمنا کرتے تھے اور عبادت گزاری سے دور بھاگتے تھے۔ اگرچہ علماء عصر اسے برابر سمجھاتے رہے مگر وہ کسی ایک کی نہ سنتا تھا اور کہتا تھا، دولت میں نے اپنی حکمت و دانش سے حاصل کی ہے، میرے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس کی قوم کی حکمرانی میرے لیے سزاوار ہے اور جو کوئی یہ ارادہ کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ انہی حرکتوں سے وہ حضرت موسیٰ و ہارون کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتا تھا۔ اس کی ہمنوائی آسان و ابرام پسران الیاب بن فلو بھی کرتے تھے جو کہ نسل یعقوب سے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں 40 مردوں کا بار تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں 40 خچر لادا کرتے تھے۔
آرائش سالبی میں ہے کہ کنجیاں کاغذ کی تھیں اور 40 خچروں کا بار تھیں۔ ایک دن قارون نے حضرت موسیٰ و ہارون پر اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے نبوت اور خدمت بیت القربان آپس میں بانٹ لیا ہے۔ نبوت رسالت موسیٰ نے لے لیا ہے اور ریاست مذبح اور بیت القربان ہارون اور ان کی اولاد کے سپرد کر دیا ہے، حالانکہ ان میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ بہتر نہیں ہے، پھر بھی مجھے کوئی عہدہ نہیں دیا۔ جب حضرت موسیٰ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا، نہ تو نبوت اور ریاست میں نے خود حاصل کیا ہے، نہ خدمت مذبح، ہارون کو میں نے دیا ہے، یہ سب خدا کا کام ہے اور سب اسی نے کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے حضرت موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے ایک عورت جس کا نام ستیر تھا، جو کہ بنی اسرائیل میں زناکار مشہور تھی، اس کو بلوایا اور اسے بہت زیادہ زر و جواہر دے کر یہ کہا کہ جا کر کہہ دو کہ موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ وہ مال و دولت لے کر چلی گئی اور اس موقع میں پھر لائی گئی جبکہ حضرت موسیٰ واعظ کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے بروایت سالبی جب اپنے واعظ میں یہ ارشاد فرمایا، جو شخص چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، جو کسی پر افترا کرے گا اسے 80 کوڑے ماروں گا، اور جو ایسا شخص زنا کرے گا جس کی عورت نہ ہوگی اسے 100 کوڑے ماروں گا، اور جو ایسا شخص زنا کرے گا جس کی عورت بھی ہوگی تو اتنی دیر تک کوڑے ماروں گا کہ وہ مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ کا یہ فرمانا تھا کہ قارون کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تم خود زنا کرتے ہو تو تمہارے لیے کیا سزا ہوگی؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، قانون خداوندی سب کے لیے ایک ہے۔ اس نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مشہور زناکارہ ستیر سے زنا کیا ہے، بتائیے اب آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ اور اس سے اپنے دعوے کے ثبوت میں بیان دلاؤ۔ قارون نے اس عورت کو مجمع میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ اپنا بیان دے اور میری تصدیق کر۔ عورت مجمع میں کھڑی ہو کر مبہوت ہو گئی اور اس پر حق کا کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ بجائے موسیٰ کے خلاف کچھ کہنے کے بول پڑی، اے موسیٰ، خدا گواہ ہے، قارون نے آپ کے خلاف بالکل غلط الزام لگایا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نے مجھے زر و جواہر دے کر اس امر کے لیے تیار کیا ہے کہ میں اس کی سازش کو کامیاب بنانے میں اس کی مدد کروں۔ اس نے مجھے صرف اس مقصد کے لیے کہ میں آپ کو اس الزام میں ملوث کر دوں 2 خریدہ زر دیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ نے ہرگز ایسا برا کام نہیں کیا، میں اس کی گواہی دیتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے ان تھیلیوں کو جن پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی پیش کر دیا۔ اس طرح قارون کا بغض اور اس کی حرکت لوگوں پر واضح ہو گئی۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ اس زانیہ نے اس واقعے کے بعد مجمع میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے قارون، تو نے یہ کیا حرکت کی؟ تجھے شرم نہیں آئی کہ تو اتنا مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ تک نہیں نکالتا، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، لہو لہب میں مشغول رہتا ہے اور بہتان ترازی کو اپنا شعار بناتا ہے؟ قارون نے کہا، اے موسیٰ، تم یہ نہیں سوچتے کہ تم سے اور ہارون سے بہتر اس قوم میں لوگ موجود ہیں، لیکن تم نبی اور ہارون تمہارے وصی بنے بیٹھے ہیں۔ تم اس پر بھی قناعت نہیں کرتے اور مال زکوٰۃ وصول کر کے مالدار بننا چاہتے ہو، لوگوں کو فقیر بنا دینا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، نہ تو میں خود نبی بنا ہوں، نہ ہی ہارون وصی، اور نہ زکوٰۃ اپنے لیے از خود وصول کرتا ہوں۔ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، جسے وہ اہل سمجھتا ہے اس کو اپنے منصب کا ذمہ دار بناتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ مذبح کی طرف سے گزرے تو دیکھا قارون اور آسان و بیرام دیگر امراء و رؤسا بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی، موسیٰ اس مقام سے ہٹ جاؤ، میں عذاب نازل کر رہا ہوں تاکہ انہیں اپنے کیے کا نتیجہ معلوم ہو جائے اور سب لوگوں کے ہوش درست ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ فوراً سجدہ میں گر گئے اور عرض کی، مالک، ایک شخص کے گناہ سے ساری قوم تباہ نہ فرمائی جائے۔ حضرت موسیٰ کی درخواست منظور کر لی گئی اور عذاب سے لوگ بچ گئے۔ پھر خطاب آیا، اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہہ دو کہ مسکن قارون کے پاس سے ہٹ جائے، میں آگ برسا کر اسے تباہ کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد قارون، آسان، ابرام اور ایک مقام پر اپنے بال بچوں سمیت جمع ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں عرض پرداز ہوئے کہ مالک، جس طرح تو نے مجھے فرعون پر قدرت دی ہے، قارون پر بھی دے دے تاکہ میں تیری وحدانیت اور اپنی نبوت کو اس پر ثابت کر سکوں۔ حکم ہوا، میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، جو چاہو اس سے کام لو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا، ان لوگوں کو نگل لے۔ زمین نے گھٹنے تک اسے اپنے اندر دھسا لیا۔ قارون نے کہا، موسیٰ، تم نے اچھا جادو کیا ہے،
پھر آپ نے حکم دیا زانو تک، وہ اندر چلا گیا، پھر کمر تک اندر ہو گیا۔ اس کے بعد گھبرا اٹھا اور فریاد شروع کر دی۔ آپ نے ایک نہ سنی اور بار بار حکم دیا، یہاں تک کہ 70 مرتبہ حکم دیا، اور وہ تھوڑا تھوڑا زمین میں اترتا چلا گیا، یہاں تک کہ کفر کے یہ اصحاب ثلاثہ ناپید ہو گئے اور زمین بند ہو گئی، یہ غائب ہو گئے۔ لوگ اس مقام سے بھاگ نکلے کہ کہیں اس عذاب کا اثر ہم تک نہ پہنچے۔ پھر چند منافقین نے کہا، موسیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ اس کے مال پر قبضہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ کو اس خیال کی اطلاع بطور کشف ہو گئی۔ انہوں نے دعا کی اور اس کا سارا مال بھی زمین کے بطن میں چلا گیا۔ اس کے بعد آسمان سے آگ آئی اور اس کے تمام مصاحبوں کو جلا کر خاکستر کر گئی۔